وہ جو ایک بات ہوئی تھی نا کچھ عرصہ پہلے کہ وی ول سرپرائز یو، وہ سرپرائز یو والی بات جو ہے وہ لاہور پہ ہی ختم ہوتی ہے، کیونکہ لاہور جو ہے نا وہ کبھی سرپرائز دینے سے باز نہیں آتی. اس بار بھی لاہور قلندر نے کیا کمال سرپرائز دیا ہے. انبیٹیبل جو ٹیم ایک چل رہی تھی اس کو ہرایا، اور کس طرح سے ہرایا، اور چنگی پلی بری طرح سے ہرایا. مطلب 52 رن سے ہرایا، ایوری نک آف دا ٹائم، نک آف دا اسکور. یہ ایک رن 2 وکٹوں سے نہیں، بھائی جان 52 رن سے ہرایا. لیکن اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ہرایا بھی کس کو ہے، وہ ملتان سلطان کو ہرایا جو انبیٹیبل چل رہی تھی اور بڑی مغرور چل رہی تھی. مغرور تو نہیں ویسے لوگ اس میں، لیکن بڑا اچھے طریقے سے چل رہی تھی، اس کو ہرایا. اس کے بارے میں بات کریں گے، ضرور کرتے رہیں گے، بڑے مزے کی تفصیل سے بات کریں گے آج اس میں کہ ہوا کہ وٹ وینٹ رانگ، وہ سارا کچھ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بتا چلیں کہ آج کل کیا کیا باتیں کرنی ہے آج کے وی لاگ میں ہم نے. اور سب سے پہلے ظاہری بات ہے اس کے بارے میں لاہور قلندر اور ملتان سلطان جو ہم اینڈ میں بات کرتے ہوتے ہیں پی ایس ایل کی پہلے بات کریں گے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات ہے، جو آسٹریلیا نے انڈیا کو بڑا جو اسٹریٹ فارورڈ ایک نہ مارا ہے، وہ ایک میں آپ کو بتاؤں گا بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی ہے کہ آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے انڈیا کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ جو انڈیا کی بات ہوتی ہے کیسے ہم بھول سکتے ہیں کہ وراٹ کوہلی جو ہے وہ بیچارہ ہمیشہ ٹرولنگ میں رہتا ہے، وہ عرصے سے اس کے ستارے گردش میں ہے، وہ کچھ کرے نہ کرے، وہ کیپٹن رہے نہ کرے، بیچارہ وہ ہر باری جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے. اس بار پھر پھنس گیا. انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا ٹور ہو رہا تھا، اس کے اندر وہ پھر پھنس گیا. مطلب ویسٹ انڈیز جو ہے وہ انڈیا آئی ہوئی تھی اور وہ او ڈی آئیز چل رہے ہیں، اس میں بات کریں گے نا یار. ابھی ٹھہر جو ساری باتیں اسی وقت سننے لگ جاتے ہو. وہ آسٹریلیا نے اپنا وزٹ بھی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کا جو ہے وہ ٹور کینسل کر دیا، وہ بھی ایک عجیب سی بات ہوگی، اس کے بارے میں بات کریں گے. باتیں آج کل بڑی انٹرسٹنگ ہے، آج ہمارے پاس ساری مزے کی چیزیں ہیں، لیکن کوئی بات نہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی جو سب سے خطرناک اور سب سے مزیدار اور سب سے حیران کن سرپرائزنگلی چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہوا ہے بھاجن کہ لاہور قلندر نے آج ملتان سلطان کو ہرا دیا. اور ایز یوزول شروع ایسے ہوا کہ ملتان سلطان نے ٹاس جیتا اور انہوں نے کہا کہ لاہور قلندر والوں جاب بیٹنگ کرو. اب بھائی جان آپ کو پتہ ہے آج کل کتنا لیتھل ہوا ہے ہمارا کیا نام ہے اس کا، وہ نام میں بھول گیا یار، کتنی بری بات ہے. فخر زمان کا نام بھول گیا میں. فخر زمان جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے اس بار، اور میں اس کا نام بھول گیا. واٹ از دس بیہیویئر؟ لیکن چلے کوئی بات نہیں، ادارہ معذرت خواہ ہے. فخر زمان نے کیا کیا ہے، مطلب اگر ہم شروع سے دیکھیں ابھی تک انہوں نے جو ہے 6 میچز کھیل لیے ہوئے ہیں، اور 6 میچز میں سکور کیا چل رہا ہے ان کا. پہلے میچ میں انہوں نے 76 سکور کیا، دوسرے میچ میں 106 سکور مارا کراچی کو کراچی کو 106 سکور. اگلے میچ میں 66 سکور مارا، اگلے میچ میں 38 سکور مارا، اس کے اگلے میچ میں 70 سکور مارا. اور یہ جو لاسٹ میچ جو ختم ہوا ہے ابھی، اس میں جو ہے وہ انہوں نے 60 سکور مارا. مطلب یہ اتنا مار کے برا ہی حال کر دیا. پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیسے کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا صورتحال بن رہی ہے. اس فخر زمان ایک میرے خیال واحد پلیئر ہیں جس نے ابھی تک کسی میچ میں 35 سے کم، 38 لگا، 38 سے کم سکور نہیں کیا. بڑی پیس پہ چل رہا ہے، بڑا مزے کا چل رہا ہے. اب اس کو کہا جائے کہ تم پہلے بیٹنگ کرو تو بھائی جان وہ تو باز نہیں آتا. حالانکہ باقی لوگ اس کے ساتھ نہیں ٹکے. حفیظ نے تھوڑا سا کیا، اس نے مطلب اگر میں آپ کو ایگزیکٹ بتاؤں تو 37 بالوں پہ اس نے 60 سکور کیا، جو بڑی اچھی زبردست بال ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے جو ہے 2 کیچ بھی پکڑے ہیں، اور 2 کیچ پکڑنے کی وجہ سے جو ہے مین آف دا میچ بھی ہو گیا ہے ملتان سلطان کے اگینسٹ. اور یہ اور بات میں بتا دوں آپ کو فخر کے بارے میں کہ 6 میچز میں 2 میچز میں جو ہے وہ فخر مین آف دا میچ رہا ہے. یہ والا میچ تھا، ایک اس سے پہلے کا میچ تھا، اس میں مین آف دا میچ بھی رہا ہے. 6 میں سے 4 میچز وہ جیتے ہیں. بھائی جان آج کل بہت لیتھل ہوئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن فخر کے بعد ہم حفیظ کے بارے میں بات کریں گے. حفیظ نے بھی اچھا سکور کیا، لیکن ٹرول بیچارہ ہمیشہ وہ بھی ہو جاتا ہے. اس نے 29 بالوں پہ جو ہے 43 رن کیا، اور اچھا کیا، اچھی شاٹیں ماری، چھکا بھی مار دیا. پتہ نہیں وہ اونچے شاٹیں زیادہ مارتا ہے، اور بڑی نکل کے شاٹیں مارا تھا آج. ذرا اچھا اس کا موڈ تھا آج، وہ ٹھیک کھیلا، اس نے تھوڑی دیر ٹکا ہے اس کے اوپر. اور کامران غلام جو ہے وہ بھی بڑا اچھا کھیل رہا ہے آج کل. اس نے بھی بڑا زبردست سکور کیا، اس نے 38 بالوں کے اوپر 42 رن کیا، اور اچھا نکل کے آ رہا. کامران غلام کو تم نے ٹیسٹ کے لیے بھی رکھا، تو اس لیے اس کی بیچارے کی اس بڈھے ویلے میں آ کے سنی گئی. حالانکہ ہم بہت شور مچاتے رہے بڑے عرصے سے کہ کامران غلام کھلا لو یار، اس کو کوئی ٹیسٹ کیپ دے دو، اس کو کچھ کرا لو اس میں. لیکن فائنلی چلو اس کو اٹس لولی کہ وہ ٹیم کے اندر ہے. اس میں اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو انور علی نے جو ہے وہ 2 اوور کرائے تھے، اور اس کے اندر بہت زیادہ سکور نہیں تھا. وہ مطلب لاہور قلندر نے ٹوٹل سکور جو ہے 182 سکور کیا، 4 آؤٹ ہوئے اس کے.
اور آخر میں آ کے آخری 4-5 اووروں میں زیادہ سکور ہوا، ورنہ لگ رہا تھا کہ 130-35 میں وہ رہ جائیں گے، لیکن اینڈ میں انہوں نے بڑا اچھا پک اپ کیا اور وہ وہاں تک 182 سکور تک لے گئے۔ انور علی نے جو ہے وہ 11 رن دیے اور 1 وکٹ حاصل کی، اس میں عمران طاہر بہت زیادہ سکسیزفل نہیں رہ سکے، 30 سکور دیے انہوں نے اور 1 وکٹ لی۔ دھانی جو ہے وہ 3 اوور کیے، انہوں نے 4 اوور بھی اپنے پورے نہیں کیے، اور پچھلے دن آپ دیکھیں تو پورے اوور وہ نہیں کر رہے، لیکن اس نے پھر بھی جو ہے وہ انہوں نے 1 سکور، ان کا جو بھاگنا دوڑنا ہے اور ان کا وہ سارا کچھ ہے، عمران طاہر اور دھانی جو ہے وہ پتہ نہیں آؤٹ کر کے کدھر بھاگ جاتے ہیں سارے، دھانی بھی ادھر نکل جاتا ہے، عمران طاہر بھی ادھر نکل جاتا ہے۔ آج کل جو ہے یہ بھی ایک اچھا چل رہا ہے کہ اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں۔ دھانی جو ہے لاڈو آدمی ہے، دھانی کو کچھ نہیں کہنا بھائی جان، دھانی کو کچھ نہیں کہنا۔ عمران طاہر کچھ کہہ لیں کہ زیادہ شوخہ ہوتا ہے، لیکن دھانی جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے، کیوٹ لگتا ہے، مزے کا لگتا ہے، اور اس کی ساری سیلیبریشن جو آج کل اس کی سیلیبریشن چل رہی ہیں ایسے کر کے وہ بھی مزے کی ہیں، اس میں اچھا چل رہا ہے۔ خیر ہم واپس بیک ٹو دا میچ اس میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب آئے ہیں بھجن ملتان سلطان والے کھیلنے کے لیے تو آج ان کا دن نہیں تھا، آج وہ بڑی مشکل میں تھے۔ شعیب مقصود نے بھی جو ہے وہ 26 بالوں پہ 29 رن کیے، اس کے بعد ٹم ڈیوڈ نے بھی جو ہے میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا کہ ٹم ڈیوڈ نے 12 بالوں پہ 24 رن کیے، خوش دل شاہ نے 16 بالوں پہ 22 رن کیے، رضوان نے جو ہے وہ 27 بالوں پہ 20 رن دیے، اور رضوان بھی آج اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے، اور خاص طور پہ جو آؤٹ کاسٹ کیا انہوں نے راشد نے، جو ان کا اپنی سیکنڈ لاسٹ میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے بعد وہ کے ساتھ میچ کھیلنے کے بعد وہ اپنی نیشنل ذمہ داریوں کے لیے وہاں سے چلے جائیں گے، اور ان کا بنگلہ دیش کے ساتھ ٹور چل رہا ہے تو وہاں پہ انہوں نے پہنچنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ ان کی ریپلیسمنٹ کون سی آئے گی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں، لیکن رضوان نے جو ہے وہ 2 کنزیکٹو بالوں کے اوپر ایک پہ رضوان کو بولڈ کیا، رضوان بھی بہت باہر نکل کے کھیل رہے تھے، ان کو بولڈ کیا، اور دوسرا روسو کو بولڈ کیا اور روسو کو ایل پی ڈبلیو کیا، تو 2 کنزیکٹو بالوں پہ، اور وہ ٹیبل ٹرن ہو گئی، میچ پورے کا پورا بھجن الٹ گیا، اور سارا سسٹم ختم ہو گیا ان کا، اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ کوئی 3-4 کیچ لاہور قلندرز نے چھڈے نے بھجن میں دس رہے ہیں، 3-4 کیچ چھڈے نے، پر پھر بھی بچت ہو گئی ہے، جیت گئے ہیں وہ اس میں، اور انہوں نے زمان نے جو ہے وہ 21 رن دے کے 3 وکٹیں لے لی۔ حارث رؤف جو ہے وہ اس میں مجھے اس کا سٹائل جو ہے نا وہ ایسے والا سٹائل مجھے اچھا نہیں لگا، تھوڑا سا اس میں تکبر آتا ہے، اس میں احتیاط کرنا چاہیے ان کو۔ حارث رؤف نے جو ہے وہ 20 رن دے کے 2 وکٹیں لیں، اور آفریدی جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ 26 رن دے کے 2 وکٹیں لیں، تو اور انہوں نے یہ بھی فرسٹ ٹائم ہوا، ایک تو یہ ہوا کہ 150 پہ کتنے پہ 130 پہ پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ ملتان سلطان کی آؤٹ کر دی، یہ بھی ان کو کبھی ان کو بیچاروں کو یہ موقع نہیں ملا ہوگا، پوری کی پوری ٹیم اس طرح سے آؤٹ ہوگی، بیڑے گرک ہو گیا بیچاروں کا، کبھی وہ 29 پلیئر سے آگے جاتے ہیں، 6 پلیئر سے آگے جاتے ہیں، پوری ٹیم 130 سکور پہ آؤٹ ہو گئی، تو انہوں نے دیکھنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وٹ وینٹ رانگ، کیا زیادہ کانفیڈنس میں آگے کیا ہو گیا، کس طرح سے ہو گیا، لیکن تھوڑی سی چلو تھوڑا سا ایک وہ کفل ٹوٹا جو ہے وہ خدا کر کے وہ جو میچز نہیں ہار رہے تھے تو ایک میچ جو ہے وہ ہار گئے ہیں، تو باقی ٹیموں کو بھی آسرا ہوگا کہ یار رہا جا سکتا ہے، ایسا بھی انبیٹیبل نہیں چل رہا، لیکن پورے کی پوری ایک لیگ پچھلی جو ہے وہ اس میں کر کے 17واں میچ جا کے آ رہے ہیں، مطلب اس طرح سے مطلب سیریز کا جو اسپیل ہے پورا 17واں میچ تھا جو اس میں جا کے پہلا میچ جو ملتان سلطان ہاری ہے، بڑا اچھا رہا، اس میں دیکھنے کا بھی مزہ آیا، سیلیبریشنز بھی ہوئی، اس میں 52 رن سے ہارے ہیں، اور میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ ملتان سلطان نے جو ہے وہ 7 میچ کھیل لیے ہیں، اور اس کے سب سے زیادہ میچز ابھی تک اسی نے کھیلے ہیں، اس میں 6 جیتے ہیں اور آج کا صرف 1 میچ ہارا ہے۔ لاہور قلندر 6 میچ کھیلے ہیں، 4 جیتے ہیں، 2 ہارے ہیں، نمبر 2 پہ ہے اس میں۔ اسلام آباد یونائٹیڈ نے بھی صرف 5 میچز کھیلے ہیں اور 3 جیتے ہیں اور 2 ہارے ہیں، اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں 5 میچ کھیلے ہیں اور 2 جیتے ہیں، 3 ہارے ہیں، اور کل ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کل اسلام آباد اور کوئٹہ ہے ان دونوں کا کیا بنتا ہے، وہ بھی اچھا ایک مزے کا انٹرسٹنگ میچ ہوگا، کیونکہ کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اسلام آباد کے کچھ پلیئر چینج ہو رہے ہیں، کوئٹہ کے بھی کچھ پلیئر چینج ہو رہے ہیں، اس میں پشاور زلمی جو ہے وہ 6 میچ اپنے کھیل چکا ہے اور صرف 2 میچ جیتے ہیں اور 4 میچ ہار رہے ہیں، اور کراچی کنگز نے میں دساں کہ نہ دساں ابھی تک اس نے 5 میچ کھیلے ہیں اور جس میں سے 1 بھی نہیں جیتا ہے یہ صورتحال چل رہی ہے۔ لیکن ہم چلتے ہیں اس میں وہ جو امپورٹنٹ بات تھی وہ خبر یہ تھی کہ جو آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے کیا خوفناک قسم کا بیان دیا، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ خاص طور پہ 3 ان کے پلیئرز تھے، جو ایک ان کے کیپٹن تھے پیٹ کیمنس تھے، اور اس کے بعد
اسمتھ تھے اور ڈیوڈ وارنر تھے. یہ تینوں پلیئرز تھے جو پلان کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ ہم آئی پی ایل کھیلنے جائیں, پاکستان نہ آئیں. اور آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے دو ٹوک ان کے سلیکٹر نے جو ہے وہ جواب دیا انڈیا کو کہ بھائی جان نیشنل رسپانسبلٹیز پہلے, نیشنل ڈیوٹیز پہلے ہم کھیلیں گے اپنا پاکستان کے ساتھ ٹورنامنٹ, اس کے بعد دیکھیں گے. ویسے اس کے بعد انہوں نے نیوزی لینڈ کا تو انہوں نے کینسل کر دیا, سری لنکا کی سیریز شروع ہو جانی ہے اور باقی سارے اسپیل شروع ہو جانے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی جان آئی پی ایل کھیلنے کا ہماری ٹیم کے پاس ٹائم نہیں ہے. کوئی بھی پلیئر ایسا نہیں ہوگا جو ہم اس کو سلیکٹ کریں گے پاکستان کے لیے اور وہ آپٹ کرے آئی پی ایل کے لیے. یہ بہت بڑا ایک دھچکا تھا انڈیا کے لیے, کیونکہ انڈیا یہ پلان کر رہا تھا کہ جو مین پلیئرز ہیں آسٹریلیا کے وہ ہمارے پاس آ جائیں آئی پی ایل کے لیے, اور اس طرح سے صورتحال اس قسم کی کریٹ ہو جائے کہ بعد میں شور مچا سکیں کہ مین بندے چھوٹے چھوٹے منڈے لے گئے آسٹریلیا والے پاکستان, تو اصل لوگ جو ہیں وہ گئے نہیں ہیں. لیکن وہ ایک بہت بڑا دھچکا ان کو لگا ہے کہ آسٹریلیا نے جو ہے, آسٹریلیا کے جو چیف سلیکٹر ہیں اس میں جارج بیلی, انہوں نے کہا کہ بھائی جان نہیں, پہلے نیشنل رسپانسبلٹیز اور اس کے بعد کام دوجا. تو انہوں نے جو ہے وہ آئی پی ایل سے انکار کیا ان تینوں پلیئرز کو, اور بھی سارے پلیئرز انہوں نے کہا بھائی جان پہلے جا کے ہم پاکستان میں فل اسٹرینتھ کے ساتھ, جیسے انہوں نے کمٹ کیا ہوا فل اسٹرینتھ کے ساتھ جا کے ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے. اس کے بعد باقی جو اگر پلیئرز کو اور جو بچے ہیں جو ہم نے سلیکٹ نہیں کیے ان کو لے جائیں, جو مرضی کر لیں, جیسے بھی کر لیں. اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے فیچر تھا, اور ہماری آسٹریلیا کی جو مینجمنٹ ہے اور سب لوگ ہیں, اور آسٹریلیا کی جو کرکٹ کی جو بورڈ ہے ہمارا, ان کو سلام ہے. اور ہماری قدر, ان کی قدر ہمارے دل میں جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ان کی رسپیکٹ ہمارے لیے ہمارے دل میں بڑھ گئی ہے. اور انشاءاللہ جب یہاں پہ آئیں گے تو مزے کا ٹاکرا ہوگا, مزے کا میچ ہوگا, زبردست چیزیں ہوں گی اس میں, اور اٹ ول بی فیسٹ واچنگ بگ ٹیم, بگ ٹیم ان playing in Pakistan with our big players ماشاءاللہ. اور وہ وراٹ کوہلی کی میں بات کر رہا تھا, وہ بھائی بھاجن ہوتا یہ ہے, وہ کوئی میچ جیتے نہ جیتے, ویسٹ انڈیز کا بیڑا گرک ہو رہا ہے بیچارے کا, بیڑا مراد کے بڑے برے حالتوں میں ہے, وہ نہیں ان سے کھیلا جا رہا. وہ پہلا بھی ون ڈے وہ جیت گئے تھے, یہ جیت گئے تھے, انڈیا جیت گئے, دوسرا ون ڈے بھی جیت گئے, تیسرا ون ڈے بھی. بھائی جان سچویشن نہیں بن رہی, لیکن وہ کوئی ٹرول نہیں ہو رہا, کوئی لیڈ نہیں بن رہی, کوئی ٹاپ ٹرینڈنگ نہیں ہو رہا. وراٹ کوہلی جو ہے وہ ڈک کے اوپر آؤٹ ہو گیا, دوسری بال کے اوپر اس نے ایسے فلک مارنے کی کوشش کی اور بیٹ جو ہے وہ ٹک کر کے جو ہے وہ بال کو لگا, اور اس کے بعد بری بات تھی, اس کو ریویو نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن چلیں خیر کوئی بات نہیں. تو اس کے بعد اس کو بیچارے کو ٹرول کیا جا رہا ہے کہ یار بھائی تو کیا کرتا ہے یار, تو مطلب دوسری گیند پہ آؤٹ ہو گیا تھا. حالانکہ میچ موچ ٹھیک ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, لیکن وہ بھائی جان وراٹ کوہلی جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں اسی چکر میں کہ بھائی تو آؤٹ کیوں ہوا اس طرح سے. یار معاف کر دو بیچارے کو یار. وہ بھائی جان آپ جتنے بھی سپر فٹ ہوں, جتنے بھی آپ جو کچھ بھی ہوں, لیکن اگر آپ لکی نہیں ہے نا, مشکل کام ہے. اور آج کل ان کی لک جو ہے وہ اتنا عرصہ بڑا اچھا لک چلتی رہی, لیکن آج کل ان کی لک جو بہت اچھا کام نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے وہ کافی بری طرح سے پھنس رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے آج کا جو ہے چیپٹر کلوز کر دیا, جو مین خبریں تھیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. کل انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے, اور ایک تو اسلام آباد اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے بارے میں, آپ کے ساتھ ان کے بارے میں بات کریں گے, اور بھی ڈھیر ساری خبریں لے کے آئیں گے, اور مزہ آئے گا انشاءاللہ کل بھی اس طرح کے ولاگ کا. تب تک لے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.